انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیریپی کو سبسکرائب کریں۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن اور بہنوئی کو لے کے نکلے تھے نا، اب چال بدلی ہوئی ہے، لیکن عذرائے اتفاق تلوار اب بھی بے میان ہاتھ میں ویسے ہی پکڑی ہوئی ہے، لیکن اب چال بدلی ہوئی ہے۔ پہلے چال کے اندر جو تھا یہ بات شامل تھی کہ نعوذ باللہ حملہ کرنے جا رہا ہوں، اب اس میں اطاعت ہے، فرما برداری ہے۔ اچھا، نبی علیہ السلام کیونکہ دعا کر چکے ہیں، اللہ سے مانگ چکے ہیں، صحابہ کو تو یہ بات نہیں پتا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا کہ وہ خطاب کا بیٹا ننگی تلوار لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی طرف بڑھ رہا ہے، فرمایا کوئی بات نہیں، آنے دو، اگر عزت کے ساتھ آئے گا تو استقبال کریں گے، اگر ظلم کے طریقے سے آئے گا تو اسی کی شمشیر کے ساتھ اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اندر سے نبی علیہ السلام نے آواز ماری، فرمایا نہیں نہیں، روکو مت، آج مت روکو اسے، آنے دو میرے پاس۔ صحابہ حیران ہے، لیکن خود نبی علیہ السلام کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بدل دیا ہے، حالات بدل دیے ہیں۔ اس واقعے میں وہ سارے پیر، وہ سارے جو بڑے بڑے آج کل بزرگ ہیں اور جو بڑے بڑے لوگ بزرگ بننا چاہتے ہیں وہ بھی سنو، صرف زبان سے بات نہیں بنتی، صرف ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان بیٹھ کے بات کریں اور سمجھیں کہ ان کا دل پلٹ جائے، نہیں، لوگوں کے درمیان بات بھی کرنی ہے اور رسول اللہ کی سنت کے مطابق اللہ سے مانگنا بھی ہے کہ اللہ فلاں تک تیرا دین پہنچایا ہے، فلاں تک تیرے نبی علیہ السلام کی گفتگو پہنچائی ہے، ہمارا کام گفتگو پہنچانا تھا، تیرا کام ان کے دلوں کو پلٹنا ہے، اور صرف تیری ذات ہی ہے جس کے حکم سے ان کے دل پلٹنے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بعد جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا، آنسو جاری ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے جب ان کو شہادت پر ہوائی تو نعرہ مارا، نعرہ تکبیر، پہلا نعرہ ہے۔ آپ کو تاریخی بات پتہ ہے؟ اتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم لوگ یہاں، فجر کی نماز میں قرات ہوتی ہے، پتہ ہے کہ نہیں بھائی؟ فجر کی نماز میں قرات ہوتی ہے، ظہر میں نہیں ہوتی، عصر میں نہیں ہوتی، پھر مغرب عشاء میں کیوں؟ ظہر اور عصر میں قرات کیوں نہیں ہوتی؟ ابتدائے اسلام میں کفر کا اتنا زور تھا کہ جو باقی 3 نمازیں تھی اس وقت میں کیونکہ بازار بند ہو جاتے تھے، خاموشی طاری ہو جاتی تھی، تو وہ نمازیں قرات کے ساتھ پڑھی جاتی تھی، اور جس وقت بازار گرم ہوتے تھے وہ نمازیں خاموشی کے ساتھ، تاکہ یہ ہے کہ کوئی حملہ آور نہ ہو جائے، وہ 2 نمازیں۔ اب نبی علیہ السلام کو عمر بن خطاب پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، آپ یہاں کیا کریں گے؟ فرمایا میں یہاں نماز پڑھوں گا۔ فرمایا یا رسول اللہ لوگ تو بیت اللہ میں اللہ کا گھر ہے، وہاں جا کے نماز پڑھنی چاہیے، ہم یہاں کیوں نماز پڑھ رہے ہیں دار ارقم میں؟ فرمایا خطاب کے بیٹے تیری قوم مجھے وہاں نماز نہیں پڑھنے دیتی، جب میں بیت اللہ میں جاتا ہوں تو بعض اوقات ابو جہل اور اس کے کرندے اونٹ کی اوجڑی میرے اوپر پھینکتے ہیں، کبھی تشدد کرتے ہیں۔ اب عمر بن خطاب اٹھ کے کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خطاب کا بیٹا ایمان بھی لائے اور مسلمان چھپ کر نماز پڑھے؟ آج کے بعد کوئی چھپ کر نماز نہیں پڑھے گا۔ اب نبی علیہ السلام جب دار ارقم سے نکلے ہیں تو آگے آگے 2 شیر چل رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے نعرہ مارا، مفسرین لکھتے ہیں کہ پہلا نعرہ ہے یہ جو تکبیر کا بلند کیا، مکے کی وادیاں گونج گئیں، تکبیر بلند کی وہاں، کس بات کے لیے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرمائی ہے۔ آج جو بدبخت، جو ناجائز اولادیں نعوذ باللہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام تراشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
کان کھول کے سن لو اور تاریخ پڑھ لو. خطاب کا بیٹا وہ مرد مجاہد ہے کہ جس دن اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تھا، اس دن خانہ کعبہ میں علل اعلان اذان دی گئی تھی اور پہلی نماز جماعت کے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر ادا کی گئی تھی. اب آگے آگے دو شعر چل رہے ہیں. کون؟ ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہیں. مکے کے بڑے بڑے مشرکین کے اوپر خوف طاری ہو گیا. نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گلی سے گزر جائے وہاں سے شیطان نہیں گزر سکتا ہے، شیطان نہیں گزر سکتا اس راستے سے جہاں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر جائیں. ایک آدھا دن نہیں. اور نبی علیہ السلام سے محبت کس طرح کی ہے؟ نبی علیہ السلام سے کیسی محبت ہے؟ خطاب کے بیٹے کو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر بن خطاب مجھ سے کیسی محبت کرتے ہو؟ یا رسول اللہ مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا یوں کہو کہ اپنی جان سے زیادہ. فرمایا جی یا رسول اللہ خطاب کا بیٹا اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے. اور محبت کا غلبہ اتنا ہے کہ اتنے بڑے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں اور نبی علیہ السلام کے قریبی دوست ہیں. اس کے باوجود جس دن نبی علیہ السلام نے پردہ فرمایا، آپ عشق کی انتہا دیکھیں، عشق کی انتہا دیکھیں کہ جب یہ خبر مدینہ المنورہ میں گئی کہ نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے تو سارے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے. خطاب کا بیٹا موت کے مقابلے میں بھی تلوار نکال کے کھڑا ہو گیا. خبردار اگر کسی نے کہا کہ محمد رسول اللہ ہمارے درمیان نہیں ہے تو میں تمہاری اس بات کو نہیں مانوں گا. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے حوصلہ دیا. فرمایا ہم لوگ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ فرمایا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ہمارے آخری نبی کون ہے؟ فرمایا محمد رسول اللہ. آقا نے کیا کہا تھا؟ فرمایا میرے بعد قرآن اور حدیث کو پکڑ کے رکھنا. تو فرمایا بس پھر اس بات کو تسلیم کرو کہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن اور حدیث کو پکڑ کے رکھنا ہے. آپ عشق کی انتہا دیکھیں کہ وہ نبی علیہ السلام کی جدائی کے صدمے کو برداشت نہیں کر پا رہے. اور اس کی انتہا یہاں تک ہے کہ جب خلیفہ تھے نا، مسجد نبوی کو ہر سال بڑا کیا جاتا تھا آس پاس کے مکانات خرید کے، کیونکہ اسلام تیزی سے بڑھ رہا تھا، ہر سال نمازی بڑھ رہے تھے. تو بڑھتے بڑھتے مسجد وہاں تک پہنچی کہ ایک گلی میں نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے. مسجد نبوی کی حدیں وہاں تک پہنچ گئیں. اب جب بارش ہوتی ہے تو اس گھر کا ایک پرنالہ ہے وہ پانی گلی میں گرتا ہے. کچی چھتیں تھی اس دور کے اندر. تو کسی نے شکایت کی کہ یا امیر المومنین وہ پانی بار بار گرتا ہے، نبی علیہ السلام کے چچا کا گھر ہے، کوئی ڈر کے مارے کہتا نہیں ہے. فرمایا اچھا جاؤ جا کے اکھاڑ دو. اب وہ کارپوریشن والے گئے، میونسپلٹی والے، اب انہوں نے جا کے وہ پرنالہ اکھاڑ دیا. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے آ کے کہا کہ وہ امیر المومنین نے آپ کے گھر کا پرنالہ اکھڑوا دیا. بالکل ناراض نہیں ہوئے، اتنا ضرور کہا اس پیغام دینے والے کو. فرمایا فکر نہ کرو، خطاب کا بیٹا خود آ کے اس کو لگائے گا. امام حسین نے اپنے بھائی کا رکا دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اجازت دی اپنے بھتیجے کو. مورخین نے لکھا ہے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نوجوان فرزند اس انداز سے اکیلا لڑا کہ اگلی صفیں ساری دشمن کی پلٹ دیں. شمر جیسے ظالموں کو فکر ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا. کسی نے کہا کہ یہ مولا علی کے گھر والے ہیں اور یہ 72 ضرور ہیں، یہ ایک ایک آدمی 1,000 کے برابر ہے. دشمن کی تعداد کتنی ہے جی؟ 22,000. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی کتنے ہیں؟
72 ساتھی ہیں، اور کچھ بدبخت کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی اولادیں ساتھ نہیں تھیں۔ آپ تاریخ اٹھائیں اور کتابیں پڑھیں، اہل بیت میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں سے 21 افراد تھے، اور ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں تب تمام کے تمام جید صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی اولادیں ہیں۔ امام قاسم نے جب 2 حملے کیے نا، گاجر مولی کی طرح دشمن کاٹے، تو واپس آئے، اپنے چچا کو کہنے لگے چچا اگر 2 گھونٹ پانی کے مل جاتے نا میں پورا لشکر ہی اکھاڑ کے پھینک دیتا۔ اتنی شدت کی پیاس لگی ہوئی تھی۔ کچھ باتیں اپنے چچا سے کر کے پھر جب دوبارہ حملہ کرتے ہیں نا، دشمن پیچھے کو ہٹ رہا ہے یا آگے بڑھ رہے ہیں، ابن زیاد جیسے بدبختوں نے جرنیلوں کو کہا، کہنے لگا یہ اگر اکیلے لڑو گے یہ سب کو مار دے گا، ایک ساتھ اس پر حملہ کرو۔ کئی لوگ امام قاسم پہ حملہ کرتے ہیں، ایک تیر گردن میں آ کے لگتا ہے تو اپنے گھوڑے سے گرتے ہیں۔ سیدہ زینب اپنے خیمے سے دیکھتی ہیں اور امام حسین کو فرماتی کہ وہ دیکھ ہمارے بھتیجے نے جام شہادت نوش کر لیا، اس کو اٹھا کے لاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اپنے بھتیجے کو چھاتی سے لگا کے اپنے خیمے تک لاتے ہیں۔ آج تو کسی کے گھر میں ایک جنازہ ہو جائے نا تو اس کو 15 دن صورت نہیں آتی، اور یہاں تو جنازوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ اور پھر علی اکبر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے۔ علی اکبر کون ہے پتہ ہے؟ آج تو صرف بس ڈھول تماشے رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، ابو بکر کے بعد، عمر کے بعد جو لوگ مسلمان ہوتے تھے، جو پوری دنیا سے لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے تھے، لوگ مدینہ جاتے تھے، جو رسول اللہ کے روضے پر جا کے درود پڑھتے تھے، جو رسول اللہ کو دیکھ نہیں پاتے تھے نا، وہ مدینہ کے صحابہ کو پوچھتے تھے کہ ہمیں بتاؤ رسول کریم کیسے تھے، ہمیں بتاؤ رسول کریم کا چہرہ کیسا تھا، قد کاٹ کیسا تھا، رسول اللہ چلتے کیسے تھے، بولتے کیسے تھے۔ تو مسلمانوں ان کو ایک ہی جواب دیا جاتا تھا کہ جاؤ امام حسین کے بڑے بیٹے شبیہ رسول سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو، ان کی شکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ وہ جب نکلے دشمن کی دانت کھٹے کر دیے جب اس نوجوان نے، آج تو صرف یہی بتایا جاتا ہے کہ ہم پیاسے مر گئے، پیاسے نہیں مرے، ہم نے جنہوں نے پانی گلے کی اوپر تک پیا ہوا تھا نا، ان کی گردنیں ریت کر بتایا ہے کہ محمد الرسول اللہ کی نسل کا پیاسا مجاہد پوری دنیا کے پانی پیے ہوئے پر بھی غالب ہے۔ لوگوں کو یہ بتاؤ کہ سیدنا امام حسین نے، سیدنا علی اکبر نے، امام قاسم نے ہمت اور جرأت کی وہ داستان مرتب کی ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ درس دیا کہ اگر پانی بند ہو جائے، کھانا بند ہو جائے تو دشمن کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے جاتے۔ علی اکبر کون؟ علی اکبر جن کو دیکھ کے لوگوں کو رسول اللہ یاد آ جاتے ہیں۔ علی اکبر جب شہید ہوتے ہیں نا تو تیر لگتا ہے ان کی گردن میں، اور ان کے والد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے نوجوان بچے کو اٹھاتے ہیں، گردن میں سے جب تیر نکالتے ہیں نا تو آسمان کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں کہ مولا آج اگر ابراہیم خلیل اللہ ہوتے، آج اگر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہاں موجود ہوتے نا، میں ان کو کہتا کہ ابراہیم خلیل اللہ دیکھیے، آپ تو اپنے بیٹے کی گردن پر چھری پھیرتے وقت آنکھوں پر پٹی باندھ رہے تھے، میں دونوں کھلی آنکھوں سے اپنی تمام اولاد اللہ اور اس کے رسول کے لیے شہید کروا رہا ہوں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ لوگوں نے آ کے پھر کہا ہے
کہ صلح کی گنجائش ہے، صلح کی گنجائش ہے، آپ ایسا کریں، مان جائیں گورنر کی بات، یہ جا کے ابھی خلیفہ سے بات کر لے گا۔ فرمایا بس ایک ہی شرط ہے کہ ہم اپنے نانا کے دین کے اوپر کسی اور کی شریعت کو نافذ نہیں ہونے دیں گے۔ فرمایا کان کھول کے سن لو، یہ 22,000 کی بجائے 22 لاکھ فوج بھی اگر بھیج دی جائے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا کی کوئی طاقت تبدیل نہیں کر سکتی ہے۔ کئیوں نے بڑی منتیں بھی کی، لیکن سیدنا امام حسین نے درس دیا ان مسلمانوں کو، کن کو؟ جو رسول اللہ کے عاشق ہیں، جو سیدنا علی کو اپنا مولا مانتے ہیں، ان کو یہ درس دیا۔ ہمارے ہاں تو معاملہ الٹا ہے، جن کا دعویٰ ہے اصحاب اہل بیت کے ساتھ عشق و محبت کا، وہی سب سے پہلے جا کے اہل اسلام کی جو مخالف جماعتیں ہیں ان کی گود میں بیٹھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو کربلا والے ہیں، ہم تو امام حسین والے ہیں۔ سیدنا امام حسین کا جھگڑا کچھ نہیں ہے، لوگوں کو بتایا جاتا کہ فلاں جھگڑا فلاں فلوج، کوئی جھگڑا نہیں، دو ٹوک صاف کہ یزید نے زبردستی خلافت پر قبضہ کیا ہے، کہ یہ ظالم ہے، یہ مسلمانوں کے حق میں ظالم ہے، یہ انسانوں کے حق میں ظالم ہے، یہ گنڈا گردی کرنا چاہتا ہے خلافت میں بیٹھ کر۔ ورنہ ان کو کیا تکلیف تھی؟ مدینہ منورہ میں کون تھا؟ سیدنا امام حسین جب گلیوں میں چلتے تھے لوگ بادب دونوں طرف کھڑے ہوتے تھے کہ نواسہ رسول جا رہے ہیں۔ ان کو کس بات کی کمی تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ان کے بعد اگر مسجد نبوی میں کوئی نماز پڑھاتا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مصلی پر کھڑے ہوتے تھے، کوئی اور نہیں۔ آج ہم قصہ بیان کرتے ہیں، وہ اس طرح بیان کرنا چاہتے ہیں رو رو کے کہ بہت ظلم ہو گیا، ظالم مر گئے، قتل حسین اصل میں ہے مرگ یزید، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کسی نے کہا نا کہ روئیں تو وہ جو قائل ہوں اموات شہیداں کے۔ قرآن نے کہا نا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، اور جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے۔ حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہیں۔ بات تو یہ ہے کہ آج کتنے لوگ ہیں جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے پر چلنے والے ہوں۔ ذرا سی کوئی حکومت کیا پلٹی، لوگ اپنا عقیدہ بدل دیتے ہیں، لوگ وفاداریاں بدل دیتے ہیں، اور ایسے جو گرگٹ ہوتے ہیں نا ان کا دین میں، دنیا میں، معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہوتا ہے۔ مقام انہی لوگوں کا ہے۔ یزید کے ساتھ اس کے تخت کے دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آج کسی کو نہیں پتا کائنات میں دنیا میں کون لوگ تھے۔ یزید جہنم رسید ہو گیا، لیکن سیدنا امام حسین کے دائیں بائیں جن لوگوں نے قربانیاں دی ان کا ایک کے خون کے قطرے کا امت کو پتا ہے کہ کس کا خون کا قطرہ کہاں گرا ہے۔ دنیا ان کو یاد رکھتی ہے جو مشکل حالات میں بھی کھڑے رہتے ہیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ رنگ بدلتے ہوں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔
ہندوستان کی جنگ آزادی میں جب یہاں انگریز قابض تھا، سیدنا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، ان کو مالٹا میں قید کر دیا لے جا کے انگریز نے، اور سامنے ایک کاغذ رکھا ہوتا تھا کہ حسین احمد اس پر دستخط کرو کہ خلافت عثمانیہ کے خلاف انگریز کی لڑائی جائز ہے، اس پر دستخط کرو کہ مسلمان انگریز کی فوج میں بھرتی ہو کے عثمانی خلافت کے خلاف لڑ سکتے ہیں۔ حسین احمد نے اور حضرت مفتی محمود الحسن نے تا زندگی اپنی پیٹھ پر درے کھا لیے، لیکن انگریز کی بات کبھی نہیں مانی۔ آج ان کی اولاد جب جا کے RSS والوں کے سامنے گھٹنے ٹیکتی ہے تو وہ حسین احمد مدنی والی بات نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ حق ختم ہو جائے گا، موت تو طے ہے، مرنا تو ایک دن ہے، سب نے مرنا ہے۔ حسین اس لیے زندہ ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کے راستے میں شہادت دی۔ قرآن نے کہا کہ حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، کل بھی زندہ رہیں گے، اور لوگ جنت میں جائیں گے تو وہاں سیدنا حسین کے شباب کو دیکھیں گے، ان کو کوئی مردہ نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح جو حسینی ہیں وہ آج بھی زندہ رہیں گے، کل بھی زندہ رہیں گے، ان کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ مختصر کہنا یہ ہے کہ جمعے کا وقت ہو گیا ہے کہ محرم کا پیغام یہ ہے کہ حق کا ساتھ دیجئے، انصاف کا ساتھ دیجئے، مظلوموں کا ساتھ دیجئے، ضرورت مندوں کا ساتھ دیجئے۔ صرف دوسرے کی طاقت کو دیکھ کر، دوسرے کی شہرت کو دیکھ کر یہ نہ طے کر لیا جائے کہ یہ عزت والا ہے۔ عزت تو اللہ دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے، دنیا والے کسی کو عزت اور ذلت نہیں دے سکتے ہیں۔ سیدہ زینب نے یہ بات یزید کو کہی تھی اس وقت، اور ڈانٹ کے کہی تھی۔ اس نے کہا دیکھو میں آج عزت والا بن گیا۔ فرمایا خبردار، اپنی زبان کو لگام دے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ وہاں ایک نبینا صحابی بیٹھے تھے، فرمایا مجھے ایسے لگا جیسے علی مرتضیٰ آ گئے ہوں بولنے کے لیے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو کسی نے کہا کہ علی تو نہیں آئے، ان کی بیٹی ہے۔ تو فرمایا وہی جاہو جلال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کی بلندیاں لکھی وہ کسی اور کی قسمت میں آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، 10 محرم کا دن آئے گا، سیدنا امام حسین کو یاد کریں گے تو سیدنا امام حسین پر درود و سلام بھیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیے، اور ان لوگوں کی مدد کیجیے جو غریب ہیں، جو مستحق ہیں، اور ان لوگوں کو روکیے جو ظلم کرتے ہیں۔ اور صرف دیگیں بانٹنے سے کچھ نہیں ہوگا، دیگیں بانٹنے والے ساتھ نہیں چلتے۔ جو حسینی ہیں شراب اس کے حلق سے اتر نہیں سکتی، نعوذ باللہ۔ اور جو حسینی ہے وہ مسجد میں 5 وقتہ سجدہ کرتا ہے، اس کے چہرے پر رسول اللہ کی سنت ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں اگر حسینی بننا ہے تو سیدنا امام حسین کے طریقے پر چلنا ہوگا۔ کریں گے نہیں کوشش انشاءاللہ؟ کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ محرم کے ان دنوں میں ہم سب کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔